بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان ان اشخاص کے تعلق سے ہے کہ جن کے اندر دو رنگی ہے، یعنی ان کا بیانیہ جو کچھ ایام قبل ہوتا ہے وہی جا کر کچھ دنوں بعد عملی طور پر یا بول کر نہ ہی صحیح لیکن کنایا اور اشارہ کے طور پر ایسی محافل کا وہ حصہ بنتے ہیں کہ جس سے ان کے قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تصوف کے اور اہل سنہ کے عالم بردار ہیں۔ انہیں میں بندہ ناچیز اہل سنہ کا ایک خادم ہونے کے ناطے دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس بات سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر عقیدے کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور اللہ کے رسول کے جو باغی ہیں، جو مخالفین ہیں، ان کے لیے سخت کڑی وعید ہے اور عذاب مہین کا ان کے لیے بیان ہے۔ ناظرین، سورۃ المجادلہ جو 28 پارے کے اندر ہے، اس کی جو آخری آیت ہے، یعنی 22 اور 21 آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، اور یہ پوری ہی آیت آپ مطالعے میں رکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے مخالفین سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے اور ان کے لیے جو وعیدات ہیں ان کا بیان فرماتا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے آخری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ یہ پوری آیت آخر تک جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجد قومی یؤمنون باللہ، کہ تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے کہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور اللہ کے یعنی یوم آخرت پر، کہ وہ محبت دوستیاں لگاتے پھریں کس کے ساتھ؟ کہ جو اللہ کے رسول کے مخالفین ہیں، اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں، ان کے جو ہے ابنا ہوں، اور ان کے اخوان ہوں، بھائی ہوں، ان کے کنبے والے ہوں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور ان کی اپنی روح سے مدد فرمائی ہے۔ اور آگے بھی یہ بیان ہے پورا کہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہی اللہ کی جماعت ہے، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ تو اللہ کی جماعت بننا چاہیے اور دغا سے اور ہیرا پھیری سے بچنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اپنی تقاریر اور اپنے کتب کے اندر، یعنی اللہ کے رسول کی تحقیر بیان کرتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھوٹا ہونا کہتے ہیں، کبھی ان کے رسول کی تعظیم میں توقیر میں کمی لاتے ہیں، کبھی ان کے علم کو چوپایوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں، یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، کوئی یہ کہے گا کہ بار بار یہ اہل سنہ کے جو علماء ہیں ان چیزوں کو رٹتے ہیں، انہیں یہی سکھایا جاتا ہے، تو خدا کے بندو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا ایمان اس چیز کا نام ہے کہ رسول کے بارے میں کچھ بھی کوئی بکتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کچھ بھی بکتا رہے اس کے تعلق سے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں؟ کیا یہی ایمان ہے؟ حالانکہ ایمان تو یہ ہے کہ اگر گستاخی کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کرنے والا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو جو ایمان والا ہے وہ اس سے یاریاں نہیں لگائے گا، وہ اس سے دوستی و مروت و محبت کا معاملہ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دیا گیا ہے اور ان کی اپنی روح سے مدد کی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، بلا شبہ جو ایمان والا ہوگا وہ ان سارے خرافات سے بچے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے اعزاز و پروٹوکول دینا اور پھر ان محافل کے اندر جانا، اور جن کو اعزاز و پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کو ایک بڑے عالم سے تعبیر کرنا، بہت بڑے عالم ہیں،
کیا عالم ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی عالم ہیں، ان کا علم کیا ہے، ان کے علم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو جو ہمارے گھروں کے اندر 4 ٹانگوں والے چوپائے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، گدھا ہے، تو ایسا علم تو ان کو بھی حاصل ہے، تو ان کے علم کی کیا تخصیص ہے؟ یہ کون سے بڑے عالم ہیں؟ تو ایسے لوگوں کی تعظیم و توقیر، اور پھر ہمارے اہل سنہ کے مراکز پر جا کر بڑے وہاں کے دعوے دار بن جانا اور دعویٰ کرنا کہ نحن اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل سنہ ہیں، ہماری یہ فلاں ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ رزق، عزت، شہرت، سب کچھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چند منٹ کی شہرت کے لیے، چند منٹ کے مزے کے لیے، عیش کے لیے، پیسے روپے کے لیے اپنی عاقبت و آخرت کو تباہ نہ کریں۔ یہ جو اتنی کتب لکھی جا چکی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہاں یہ آپ کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری درگاہ کے فلانے صاحب ہیں، تو جو حال آپ کو بھی آئیڈیل بنا سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ان کو کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ شخص تو اپنے محلے کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، اپنے گھر کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، کہ خود اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے ہمارے لیے سٹیٹس اور ہمارے لیے جو یعنی جن کا اسوہ حسنہ تو نبی علیہ السلام ہیں، پھر ان کے جو غلام ہیں اور ان معاملات میں ہمارے آئیڈیل بحمد اللہ تعالیٰ امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہے، مجدد پاک ہے، اور دیگر جو اولیاء کرام کی ایک لائن سے لائن ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ یہ لوگ جو شہرت کے بھوکے ہیں، جو دنیا کے بھوکے ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ان کو آئیڈیل سمجھ کر اپنی عاقبت و آخرت کو تباہ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔